بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم سجداً تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حضرات گرامی، اندر کا چل رہا اللہ رب العزت کی توفیق سے آج اہلیان پاکستان جشن پاکستان اور جشن آزادی حسب ذوق، حسب محبت، حسب چاہت اور عقیدت کہ میں نے چاہا موقع مناسب کے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ اپنے حال دل کو دیکھ لیں کہ آج 74واں یوم آزادی ہے۔ اللہ پاک اس ملک کو نظر بد سے بچائے، ذلت سے بچائے، ہر بدنامی سے بچائے، تباہ کاریوں سے بچائے، وحشت سے بچائے، دہشت سے بچائے۔ اللہ پاک اس کے رہنے والے عالم اسلام میں جو روزگار کے لیے ہیں، دنیا کے مختلف خطوں میں ہیں، اللہ پاک ان کے حال پر بھی لطف و کرم اور رحمت فرمائے۔ آج دو باتیں علامہ اقبال کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے، یہ دو باتیں ملا کر جس وجود کے صدقے اور جس ہستی کے صدقے اور جس پیکر اتم کے صدقے یہ خطہ ہمیں نصیب ہوا، تاکہ بات ملا کر ہم اس مقصود کو سمجھ جائیں کہ ہم نے جو ہم سے ہمارے آباء و اجداد تھے، صالح لوگ تھے، متقی لوگ تھے، پرہیزگار تھے، ان کی آہ و بکا سے اس خطے کو ظلم و جبر سے نجات ملی۔ آپ کسی علاقے میں چلے جائیں جہاں کوئی آپ کا جینا ہی حرام کر دے، خواہ وہ خاندان کا ہو، خواہ وہ آپ کے ریلیٹیو ہوں۔ اب آپ کے سامنے ہے، یہ کشمیر آپ کے سامنے، پوری کائنات میں کوئی ملک آپ کی سپورٹ نہیں کرنا چاہتا۔ ویسے آپ کے ساتھ ٹیبل ٹاک چلتی رہتی، نشستاً خوردن برخاستاً چلتی رہے گی۔ جن کو سدھ بجھ آ جائے، سمجھ آ جائے، اس معاشرے کا رہنے والا ہر فرد جب وہ جد و جہد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جد و جہد کا صلہ ضرور دیتا۔
علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے سارے اشعار کو جمع کریں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو وہ بیان کرتے ہیں تو اس سے تصور فکر، یعنی کہیں جا کے فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ اب اس جملے کو ذرا سمجھیں۔ اے بندے، تیری اپنی میں جس دن مر جائے گی، تیری انا ختم ہو جائے گی، تیری میں کا معاملہ لوگوں کے سامنے اس طرح ہو جائے گا کہ کسی کو ملنے جائے گا، خاندان میں ملنے جائے گا، کوئی پلا دے تب بھی وہ ٹھیک ہیں، کوئی نہ پوچھے تو تب بھی تیرے من سے یہ امید نہ اٹھے مجھے پوچھا نہیں۔ یہ ہے خودی۔ کسی کے تیمارداری پر جائے اور تجھے کوئی نہ پوچھے، نہ پھل نہ جوس، جب تو اس مقام پر پہنچ جا کہ تیری خودی تجھے احساس دے اور تجھے احساس اس بات کا دے کہ میں جسے ملنے آیا ہوں معلوم نہیں اس کی جیب میں اتنا خرچہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنی خودی کو برباد کر دیا۔ اب اس شعر کو ذرا دوبارہ سمجھے۔ فرمایا خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، یعنی اے بندے جب تیرے اوپر معاملہ وہ جو اللہ نے بجٹ کا بنایا نا کہ اپنا وہ فیصلہ کرنا چاہتا، تو تو ایسا بن جا کہ تو تقدیر کو تکتا نہ رہ جا، تیری حالت اس کی نگاہ محبت میں ایسی آ جائے وہ رب ہو کر تجھے کہے بندے جیسے تیری مرضی ہم ویسے کر دیتے ہیں۔ اب شعر پڑھیے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ اگلا شعر حدیث پاک کی طرف جاتا۔ آقا نے فرمایا میرا امتی، کیونکہ جب پیدا ہوا تھا تو اللہ نے تقدیر کا بجٹ لکھ دیا، اب جو لکھا وہ تو مٹنا نہیں، وہ ٹلنا نہیں، وہ ختم نہیں ہونا۔ جب پیدا ہو گئے تو اللہ پاک نے اپنے حبیب سے فرمایا محبوب غلاموں کو ایک بات بتا دیں کہ میں نے جو لکھا ہے اگر آپ کی امت اسے بدلنا چاہے، اگر بدل کر مٹا کر کچھ اور ڈالنا چاہے، محبوب میں تیرے غلاموں کو اس کی بھی اجازت دیتا ہوں۔ یہ قرآن کے الفاظ۔ فرمایا یمح اللہ ما یشاء، میں نے لکھی ہے نا تیری تقدیر، اگر تو چاہے میں مٹا بھی دوں، اگر تو چاہے نا تو باری تعالیٰ پھر کیسے مٹے گی؟ فرمایا تو اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع کر دے، اپنی محبت کو میری محبت کے تابع کر دے، اپنی پسند کو میری پسند کے تابع کر دے، تو باری تعالیٰ مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ میں اپنی محبت کو تیری محبت کے تابع کر دوں، اپنی پسند کو تیری پسند کے تابع کر دوں، اپنی چاہت کو تیری چاہت کے تابع کر دوں۔ فرمایا میں تو کلام نہیں کرتا، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، فرمایا بندے کی یہ شان نہیں ہے، بندے کی یہ مجال نہیں ہے۔ اب اس لفظ کو غور سے پڑھیے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کی مجال نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ یہ نہیں فرمایا اللہ کی مجال نہیں، وہ قادر ہے۔ فرمایا بندوں میں کسی بندے میں یہ مقام ہی نہیں میں رب ہو کر اس سے کلام کر۔ اب یہ بات غور طلب کہ جب بندے کو فرما دیا کہ تیرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تو رب سے براہ راست کلام کر سکے، تو باری تعالیٰ پھر تو کلام کرنے پہ آئے تو تو کیا کرتا؟ فرمایا میرے تین طریقے، میں بندے کے درمیان ایک واسطہ بناتا ہوں، بندے سے کلام کرنا ہو نا، پیغام دینا ہو، میں واسطہ بناتا ہوں۔
اب آپ دیکھیے، ہم سب کو پتا اللہ ایک ہے، سب مانتے ہیں نا، سب مانتے ہیں، جس کو پوچھ لے وہ کہے گا اللہ ایک ہے۔ آپ اس سے پوچھیں آپ نے کہاں پڑھا، کہیں گے سورہ اخلاص میں۔ اب ذرا سورہ اخلاص کو پڑھیے، فرمایا قل، اے حبیب آپ فرما دیں، قل کیا ترجمہ بنا؟ اے حبیب ذرا لب ہلا دیں، ذرا ہونٹ ہلا دیں، مکھڑے کا ذرا خوبصورت منظر دکھا دیں، اپنے مکھڑے سے ذرا ہونٹوں کو ہلائے نا، کہ تاکہ تیرے محبوب تجھے تکتے جائیں اور تیرے چہرے کو دیکھ کر چمکتے دمکتے جائیں۔ جب فرمایا نا کل، اب ذرا غور سے پڑھیے آگے کیا فرمایا، هو اللہ احد، سونیا تو بتا میں ایک ہوں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اتنی تو اس نے بتا دیا کہ اللہ پاک ایک ہے، ٹھیک ہے، اس کل کا معنی کریں، کل کا معنی اس میں ہے کہ اللہ ایک ہے، کاف اور لام اس کا کیا معنی بنتا؟ کل، اے حبیب آپ فرما دیں، اگلے الفاظ آ رہے ہیں وہ ایک ہے۔ تو اللہ پاک جب انسانوں سے بات کرنے پہ آتا ہے تو براہ راست کلام نہیں کرتا، وہ کلام کرنے پہ آئے، میسج دینے پہ آئے، امت کو سمجھانے پہ آئے تو درمیان میں واسطہ بناتا، اس واسطے کو رسالت کہتے ہیں۔ اس واسطے کو، جو واسطہ درمیان میں مخلوق کے درمیان میں رکھتا ہے، اسے رسالت کہتے ہیں۔ رسالت کو درمیان میں رکھ کر واسطہ بناتا، اس واسطے سے فرماتا میں تجھ سے کلام کرتا ہوں، تو لوگوں سے کلام کر۔ میں لوگوں سے کلام نہیں کرتا، اس لیے کہ میں اگر کسی سے کلام کروں، اگر میں بھی لوگوں سے کلام کرنے پہ آ جاؤں تو وہ نبی ہو جائے گا، تو یہ اس قابل ہی نہیں کہ میں ان کی بات کروں۔ تو باری تعالیٰ پھر تو اپنا کلام کیسے دیتا؟ فرمایا میں کلام کرنے پہ آتا ہوں تو میں اپنے بندے اور اپنے درمیان ایک واسطہ رکھتا ہوں، وہ بندہ، وہ جو درمیان میں واسطہ بنتا ہے، وسیلہ بنتا ہے، توسل بنتا ہے، وہ میرے بہاف پہ بندے سے کلام کرتا، میں اس سے کلام کرتا ہوں اور وہ میرے واسطے سے بندوں سے کلام کرتا۔ تو سمجھا دیا بندو، جب بندے کے ساتھ کلام میں براہ راست نہیں کرتا، درمیان میں واسطہ رکھ کے کلام کرتا ہوں، وہ پھر آگے کلام خدا سناتا، تو تم بندے ہو کر جب تمہیں کلام پہنچانے کے لیے رسول میں واسطہ بناؤں، تم سے کلام کرنا ہو، میں رب ہو کر بندوں سے کلام نہیں کرتا، وہ رب ہو کر بندوں سے کلام رسول کے واسطے سے کرتا۔ اللہ ہے، حالانکہ قرآن کہتا کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ جو چاہے کرے وہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہے کہ نہیں؟ مگر رب ہو کر اپنے بندوں سے، اللہ ہو کر اپنے بندوں سے کلام نہیں کرتا، کلام کرنے پہ آتا ہے تو رسول کو درمیان میں واسطہ رکھتا کہ میں تجھ سے کلام کروں، تو میرے بہاف پہ ان سے کلام کر۔ سمجھانا یہ چاہتا بندے، تیرے ساتھ رب ہو کر براہ راست کلام نہیں کرتا، تو مصطفیٰ کا امتی ہو کر رسول کو ہٹا کر مجھ سے کلام براہ راست کیسے کرے؟ میں رب ہو کر تیرے ساتھ براہ راست کلام نہیں کرتا اور تو بندہ ہو کر کہے کہ جی اللہ سے سیدھے مانگ لو۔ تو علامہ اقبال نے کیا کہا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے، تقدیر کو اتنا مزکا کر لے اور اپنی انا کو درست کر لے۔ وہاں جا کر ایک مقام ایسا آ جاتا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وہاں بندے کی مرضی نہیں چلتی، مولا کی محبت چلتی، بتا بندے جیسے تو چاہتا ہے میں ویسے تقدیر بدل دیتا ہوں۔ اب قرآن پڑھیے، فرمایا یمحو اللہ ما یشاء۔ ہمارا لوگ بڑی کھپ ڈال دیتے ہیں، دیکھو جی تقدیر میں لکھ دیا اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ نانا بابا، تقدیر میں لکھا پہلے نہیں مٹا سکتے تھے۔ آقا کی امت کو اللہ نے خود تحفہ دیا، سونیا تقدیر اگر
مٹانا چاہے نا تو غلاموں کو تدبیر بتا دینا کہ تقدیر مٹتی کیسے ہے. تقدیر بدلنی ہو یہ طریقہ لے لینا, تقدیر چینج کرنی ہو یہ طریقہ لے لینا, تقدیر مٹانی ہو یہ طریقہ لے لینا. اور کیا فرمایا؟ فرمایا یمحو اللہ ما یشاء, اللہ مٹا دیتا جو چاہتا ہے. تو بندے تو اپنی چاہت میری چاہت میں گم کر. اچھا باری تعالیٰ میں کیسے تیری چاہت میں گم کروں, مجھے راستہ بتا. تو علامہ اقبال نے راستہ بتایا, فرمایا کی محمد سے وفا تو نے, بندے وفادار تو بن, مصطفیٰ کا تو بن, حضور کی غلامی میں تو آ. عقیدہ توحید, عقیدہ توحید کس نے بتایا؟ خدا ایک ہے. تجھے جنت کا کس نے بتایا؟ جہنم کا کس نے بتایا؟ کس نے بتایا یہ تو نیکی کرے گا تجھے اتنا اجر ملے گا, یہ نیکی کرے گا تجھے اتنا اجر ملے گا؟ یہ سارا دین تجھے بتانے والا کون ہے؟ مدینے کے آمنہ کا لال ہے, مدینے کے آمنہ کا لال. تو فرمایا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اور اگلا جملہ ذرا غور سے پڑھیے, یہ جہاں چیز ہے کیا؟ اللہ فرماتا بندے یہ نہیں کہ لوح و قلم تیرے, بندے تو بات تو کر, ساری تقدیر تیرے ہاتھ میں رکھ دی. اسی بات کو اولیاء نے پھیلایا. علامہ اقبال کے زمانے میں اتنی ریاضت نہیں تھی, اتنی فحش ذہن نہیں تھے. لندن کا پڑھا ہوا علامہ اقبال تک کوئی عام جگہ سے تو پڑھا نہیں تھا. سر یک بختہ ہوائیں چلتی تھی. تو آج ہی رات کو اٹھ کے مولا کے ساتھ لو لگا کے کہتے تھے, مولا کے ساتھ جو رات کا مزہ ہے وہ دنیا کے کسی خطے میں ہے ہی کوئی نہیں. اب اس شعر کو سمجھیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اب اس ہم تیرے کو آپ جدھر مرضی لگا لیں. اللہ فرماتا بندے تو بس میرے یار کا وفادار بن. کیا بن؟ میرے یار. آج 14 اگست ہے نا, آج سارا جمعہ اسی موضوع پہ لگانا, آپ کو خوش کر دوں. میرا اور کیا کام ہوتا, آپ کو ہنسا دوں, مسکراہٹ دے دوں, اتنا فریش کر دوں کہ جمعے کے بعد کہیں جی قادری صاحب طبیعت خوش ہو گئی. اچھا بندے کو خوش کرنا کس کی سنت ہے؟ اللہ کی. اللہ نبیوں کو خوش کرتا, اور خوش کر کے کائنات کا فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس, تمہیں ایویں نہیں پیدا کر دیا, تمہیں اس لیے پیدا کر دیا ہے تم لوگوں میں جاؤ, لوگوں کو جا کے دعوت دو, تبلیغ کرو, میرے غلاموں کو, میرے محبوب کے غلاموں کو خوش کرو, ان کی زندگی کو اچھا کرو. یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, تو بندے خوش کر میں خوشی ہو جاؤں گا. اب دیکھیں نا حدیث پاک, آقا علیہ السلام نے فرمایا بسم کہ جنت میں میں نے ایک شخص کو دیکھا, میں نے جنت میں ایک شخص کو دیکھا ٹہل ٹہل کے چل رہا, ٹہل ٹہل کے چل رہا. میں نے اس سے پوچھا تجھے جنت کیسے ملی؟ اس نے کہا جا رہا تھا سڑک پہ, راستے میں مجھے کانٹے دار جھاڑی نظر آئی. کیا نظر آئی؟ کانٹے دار. آپ جاتے ہیں نا صبح واک کرنے کے لیے تو راستے میں پھول بھی توڑ لیتے ہیں بغیر اجازت کے, مسلمان ہے نا. آپ کو کیا کسی کے مالک کا جائے سارا باغ بھی خراب ہو جائے, اس سے کوئی غرض نہیں, پھول توڑنا. فرمایا اس نے جھاڑی دیکھی, اور جھاڑی دیکھ کر اس نے اٹھائی, اور یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں کوئی گزرے گا کانٹا چپ جائے گا, اٹھا کے دوسری طرف پھینک دی. فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے جب اس بندے سے پوچھا تو نے کیا کیا تھا, اس نے کہا درخت سڑک پہ جا رہا تھا, ایک جھاڑی نظر آئی, وہ جھاڑی اٹھا کے میں نے ایک سائڈ پہ رکھی. اللہ پاک کو میرے دل میں مخلوق کے خدمت کا جذبہ اتنا پسند آیا, اس نے فرمایا صرف ایک تیرے دل میں خیال آیا تھا کہ میرے بندوں کو اذیت نہ ہو,
تکلیف نہ ہو، جا کچھ ایک نیکی کے صدقے تجھے جنت عطا کر دے۔ پانی پلایا، کسی کو ایک گلاس پانی پلایا، اللہ پاک فرماتا صرف پانی پلایا، تجھے پانی پلانے سے صدقے جنت عطا کر دے۔ یہ وہ ملک ہے جس میں یہی تجربے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا۔ تو فرمایا جب انسان پیدا ہوتا ہے تقدیر لے کے آتا۔ آپ کئی بار عورتوں کو سنتے ہیں نا، تقدیر دا رونا، سمجھ نہیں آتی۔ آزمائش کس کو کہتے ہیں؟ سارے چل پڑتے تھے دم کرانے، درود کرانے، بات چیز سمجھ نہیں آتی، 4 دن ہو گئے پروفٹ نہیں ہو رہا، بھائی صبر کر لے۔ آزمائش کس کو کہتے ہیں؟ خالہ نے دم نہ کیا ہو، کسی نے کروا نہ دیا ہو۔ آپ مسلمان ہیں، اسی لیے آقا کریم نے امت کو تعویذوں پہ نہیں لگایا۔ ہماری قوم تعویذ بھی ثابت کرنے پہ لگی، نہیں حضور نے دیا نہیں، آقا نے ایک ہی تعویذ دیا تھا جسے قرآن کہتے ہیں۔ صحابہ کو چھوٹے چھوٹے دم درود تعویذ کی ضرورت نہیں تھی، ایک حضور کا چہرہ تک لیا، کائنات کی مشکلات ختم ہو گئیں۔ ان کے پاس یہ گیزر سیزر اے سی میسی کارپٹ روم کمپیوٹر روم نہیں تھے، سب کچھ تھا، انوار الہیہ کی تجلیات ہوتے تھے، رات مصلے پہ ہوتے تھے اور جنت کا نظارہ کرتے تھے۔ کیا فرماتے علامہ اقبال کہ کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے بندیا پہلے رب کا بن، تو یا اللہ میں تیرا کیسے بنوں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا تم میرا بننا چاہتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم میری چاہت میں آنا چاہتا، میرے عشق میں آنا چاہتا ہے، میرے پیار میں آنا چاہتا تو میں تجھے راستہ بتا دیتا ہوں۔ کلام تو میرے ساتھ تو کر نہیں سکتا، تو باری تعالیٰ تو پھر میں کہاں جاؤں؟ فرمایا فاتبعونی، وہ جو زلفوں والا مدینے میں چلتا پھرتا ہے نا، اس کے پیچھے پیچھے چلا کر۔ سبحان اللہ۔ کی محمد سے وفاتو نے تو ہم، یہ تربیتیں پہلے اولیاء کرتے تھے۔ ہم نے اولیاء کے پاس جانا، قرآن سے شرک ثابت کرنا شروع کر دیا، قرآن سے کہ جی اولیاء کے پاس جانا شرک، آیت ہی کوئی نہیں، آیت ہی کوئی نہیں۔ اولیاء کے پاس جانا شرک، دربار پہ جانا شرک، ان سے مانگنا شرک۔ پورے قرآن مجید کی ایک آیت آپ ترجمے سے ثابت کر لیں، یہ ترجمہ ہی دکھا دیں، پکی قبر بنانا شرک، قرآن کے الفاظ۔ روئے زمین کا کوئی بھی شخص قبر کی پوجا ہی نہیں کرتا، کوئی بھی مسلمان قبر کی پوجا نہیں کرتا۔ پوجا والے اور ہیں، اللہ کو ماننے والے اور، وہ بھی داڑھی والے ہیں نا۔ بس اس سے بھی آگے قومی ترانے پہ کھڑے ہونا بھی شرک ہو گیا، یہ بھی سن لیں۔ بجلی کا بل دینے کے لیے کھڑے ہونا شرک نہیں ہے۔ آپ سامان لینے جائیں کوٹ ادو تو پیسے لے کے جائیں تو وہاں کھڑے ہونا بس میں شرک نہیں، بس دربار جانا شرک ہے۔ کون سی آیت کہتی؟ بس جی مولوی صاحب نے فرمایا۔ ہمارے ادارے میں ایک کوئی خاتون تھی، ایسے اس نے مجھے ہاتھ دکھایا تو مجھے کہتی قادری صاحب میری اتنے سال کی نماز ختم ہو گئی، ایسے یاد۔ میں نے کہا بیٹے آپ نے کہاں سے پڑھا؟ کیونکہ کیمرہ لگا میں نام نہیں لیتا۔ تو کہتی ہمارے مولوی صاحب نے کہا، وہ جمعہ کسی کے پاس پڑھنے جاتی کہ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ جو ہاتھ دیکھے اس کی اتنے سال کی نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا بیٹے وہ حدیث مجھے لا کے دکھائیں، میں بھی توبہ کر لوں گا۔ میں کلینک چلاتا ہوں، میں نبض دیکھنا چھوڑ دوں گا، ہاتھ دیکھنا چھوڑ دوں گا، ناخن دیکھنا چھوڑ۔ جب ہاتھ دیکھنے پہ حضور نے فرمایا کہ 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، چھوڑ دیں گے۔ وہ 3-4 ماہ کے بعد آئی، اس نے کہا قادری صاحب سچی بات یہ مولوی صاحب نے بات تو کر دی ہے، حوالہ نہیں دے رہے۔ ممبر پر بیٹھ کر اللہ رسول کا نام جھوٹا لینا اللہ کو پسند نہیں۔ بہت کچھ کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا بیٹے آپ جہاں مرضی جمعہ پڑھیں، یہ جو ہاتھ آپ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے؟ اب تو خیر نہیں دیکھتے، کم دیکھتے ہیں، لیکن آج بھی کوئی ایکسپرٹ ڈاکٹر ہو وہ ہاتھ کے نبض کی کیفیت دیکھے گا، چہرہ، زبان، ہونٹ، یہ رنگت ساری دیکھ کے بتا دے گا اس کو کیا۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے، اللہ پاک کروڑ رحمتیں فرمائے، میرے والد گرامی کے دو ڈاکٹر مجوکا صاحب، وہ نبض دیکھتے تھے، چیسٹ اسپیشلسٹ تھے،
نبض دیکھتے تھے. واحد وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ہو سکتا اور بھی ہو, میرے تو دیکھنے میں وہ آئیں, لیکن اب کوئی بھی نبض نہیں دیکھتا. حکیم لقمان چہرہ دیکھتا تھا, دور سے دیکھ لیتا تھا اس کو کیا ہے کیا نہیں. یہ جتنی تیب آئی ہے یہ ادھر سے آئی ہے. تو علامہ اقبال نے کیا کہا کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے, مولا میں تیرا کیسے بنوں؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ, میرا بننا چاہتا ہے میرے یار کا بن جا. تو کیا کروں؟ فرمایا فتبعونی, پیچھے پیچھے چلنا ہے, اس کے برابر بھی نہیں کھڑے ہونا, اس کی آواز کے برابر آواز بھی نہیں کرنی. لا تقدموا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول, رسول سے پہل بھی نہ کرنا, رسول کے برابر بھی نہ ہونا. ایک صحابی تھے, ان سے کسی نے پوچھا آقا کریم نے کون کون سے جانور حلال کیے؟ تو انہوں نے ایسے ہاتھ اٹھایا, ایسے, اب ذرا غور میری طرف دیکھیں, ایسے کر کے ساتھ ہی ہاتھ نیچے کر لیا, ایسے کر کے ہاتھ نیچے کر لیا, اور نیچے کر کے کہتے ہیں میرے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ جیسے نہیں. یہ کر کے پھر فرمایا کہ آقا نے مجھے ایسے کر کے, جب ایسے کر کے ساتھ ہی ہاتھ نیچے کر کے کہا محمد جیسا میرا ہاتھ نہیں. کیا قدر ہے, یہ ہے قدر. ایک صحابی تھے, ان سے پوچھا گیا کہ آپ آقا کریم سے بڑے ہیں یا وہو اکبر من کا, یا حضور آپ سے بڑے, پیدا یہ حضور سے بڑے تھے, 2 سال پہلے پیدا ہوئے. تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اب اندازہ کریں, پیدائش آقا سے پہلے ہوئی, 2 سال پہلے پیدا ہوئے. ادب سیکھنا ہے تو کسی ملا سے نہ سیکھو, صحابہ رسول سے سیکھ لو. بولتے کیسے تھے, ادب کیا تھا. ہمارے ہاں تو کھپ ڈال جی فلاں صاحب نے, اس سے پہلے میں, ان سے میں بڑا ہوں. ککھ نہ آئے تو اپنی بڑائی سے جیتتے ہیں, جی میں بڑا ہوں, جی بڑے ہیں تو علم میں بھی آپ کوئی بات کریں. تو اس صحابی نے جواب دیا, عرض کیا انا, مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں بڑا ہوں یا وہ بڑے؟ تو جواب میں کیا کریں, یہ نہیں فرمایا میں پہلے پیدا ہوں, فرماتے ہیں ہوا اکبر منی, حضور مجھ سے بڑے. حالانکہ یہ حضور علیہ السلام کی عمر میں بڑے تھے. ولیکن اقدم منہ, بس ہوا یہ میں حضور سے پہلے پیدا ہو گیا. ہیں وہ بڑے مجھ سے, مگر میں حضور سے پہلے پیدا ہوں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مومنوں کو بڑا جھنجھوڑا جو کلمہ پڑھتے ہیں. یہ جو مسجد ہے یہ آپ کی شال میں بنی, ایک رات میں بنی تھی نا جی. اب علامہ اقبال کے شعر پڑھیں, مسجد تو بنا دی رات کو بنی, بڑا مسلمانوں کا جو بنا دے. علامہ اقبال کچھ اور دیکھ رہے تھے کہ یہ مسلمان صرف اتنے جو گئے, اس کے بعد ان کا اسلام ان میں نہیں رہنا. مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے. یہ بات کر کے آگے کیا فرمایا کہ من بھی دیکھ, من اپنا پرانا, میں تو نہیں کہتا بابا, وہ تو علامہ اقبال تھے. برسوں سے مسلمان ہو نہ سکا کہ اے مومن تو مسجد بنانے میں جتنی جد و جہد کرتا ہے, کبھی من کو بھی اس طرح بنانے کی جد و جہد کی ہے تو نے؟ کتنی مسجدیں ہیں اس ملک میں, کتنے تبلیغ والے پیدا ہو گئے, حافظ قرآن اس ملک میں زیادہ, علماء اس ملک میں زیادہ, حج کرنے والے سب سے زیادہ. آپ کے ملک کی کان سب سے زیادہ معروف ہے, کوئلہ آپ کے ملک میں سب سے زیادہ, کپاس آپ کے ملک میں سب سے زیادہ. اچھائی یہ 4-5 اچھائیاں الحمدللہ آپ سب سے آگے ہیں. تو کیا خیال ہے چگلی میں, غیبت میں؟ میں نہیں کہتا بابا, کیمرہ لگا ہوا تاکہ کوئی یہ نہ کہے جی کہ یہ گلہ منڈی والے ہیں. چگلی میں, غیبت میں حافظ بشیر صاحب پریشان نہ ہو. چگلی میں, غیبت میں, حسد میں, کینہ میں, بغض میں آپ نیا نوٹ لے کے بازار جائیں اور حافظ صاحب سے کہیں میں آج فلاں جگہ جاؤں گا, 1 نمبر کی چیز لے کے آؤں گا, موبائل 1 نمبر لاؤں گا, کیمرہ 1 نمبر لاؤں گا, ڈیوائس 1 نمبر لاؤں گا, کلاک 1 نمبر لاؤں گا, فین 1 نمبر لاؤں گا, وہ فلاں ملک میں دیکھا تھا. اگلی بات میں نہیں کرتا, اتنا کہتا ہوں کہ اولیاء چھپ گئے,
بعض لوگ بڑا اعتراض کرتے جی اولیاء کا کام ہے تبلیغ کریں. نا بابا، اولیاء حکم رسول کے پابند ہے. اولیاء کو کس نے منع کیا؟ آپ اولیاء کی احادیث پڑھیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا باب الفتن پڑھیے، فرمایا ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا ان کو دین کی دعوت کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. ان کو تبلیغ والے بھی برے نظر آئیں گے، ان کو تبلیغ بھی بری لگے گی. تبلیغ تو ایک طرف، فرمایا میری امت کا یہ حال ہوگا، یہ لوگ دعوت دین، جو دین کی دعوت ہوگی ان کو ایسے لگے گی جیسے ہاتھ میں انگارہ ہے. یہ نہیں فرمایا کافروں کو، نا، فرمایا میرے ماننے والے ایک وقت ایسا آئے گا فتنوں کی دلدل میں غرق ہو جائیں گے. ان کو دیندار اچھا نہیں لگے گا. ان کی بھی کمزوریاں، دیندار کی الگ بات ہے، لیکن میں ایک بات اوورال کر رہا ہوں. ہم تو فاری اللہ، وہ بھی برا، وہ بھی ایک ولی کامل ہے، بس میں ہوں، باقی سارے بے ایمان ہیں. پاکستان اس لیے لیا تھا، ایمانداری سے بتائیے، عیاری کے لیے، مکاری کے لیے، دو نمبری کے لیے، حرام زدگی کے لیے، زنا کے لیے، شراب نوشی کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے. بھائی وہ تو چلو وہ ہوئے جو کلمہ نہیں پڑھتے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہ سارے کام آپ کے خلاف کرتے ہیں مگر اپنی عوام کو دھوکہ نہیں دیتے. کون سے ہنر اس ملک میں نہیں ہے؟ ہماری پروڈکٹ کوئی دیکھنے کو اٹھا کے باہر مارتے ہیں، میں تو پاکستان، میڈ ان پاکستان مانتے ہیں، خود پاکستانی ہو کر اپنے پروڈکٹ استعمال نہیں کرتے. اور آقا کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اس امت کا یہ حال ہوگا کہ ان کو دعوت دین دینے والا بھی پسند نہیں آئے گا، ان کو دین ہاتھ میں انگارے کی طرح لگے گا. یہ شادیوں میں آپ کسی بیٹی کو منع کر کے دکھائیں، پتلے باریک کپڑے نہیں لینے، آپ منع کر کے دکھائیں. آپ کے اپنے گھر میں شادیاں ہوتی ہیں، مہندی کی رسم گناہ ہے، آپ روک کے دکھائیں. آپ کی شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے رسمیں، بولیے ہنا. میں تو اس برا سمجھتا ہوں، میں نے سنا، اس کو اچھا بنا لیں، اینگل چینج کر لیں. آپ رسم لکھ لیں مہندی کی، بے شک مہندی عورت کو لگانا حرام نہیں بابا، عورت کو میک اپ کرنا حرام نہیں، عورت کو ڈیکوریٹ ہونا حرام نہیں، اس کی کیٹیگریز ہے. لیکن مہندی پر آپ کیا کریں؟ حضور کا ذکر کر لیں، محفل میلاد رکھ لیں. وہ بیٹی والے بیٹی کے پاس بیٹھے رہیں، عورتیں بیٹی کے پاس بیٹھے رہیں، جو مرضی اس کی مالش کریں، مساج کریں، وہ ان کا کام. اور مرد کیا کریں؟ محفل میلاد مصطفیٰ، بولیے نا، محفل میلاد. اب میں نہیں آپ سے زبان لیتا بابا، یہ دیکھو آپ نے کارڈ چھپانا اور بعد میں مجھے پکڑ لینا. بابا کوشش کریں، کوشش کریں. مرد حضرات نہ جائیں تو یہ ان کی حضور سے محبت ہے. کھیل، شادی، ڈول ڈمکا ہوتا، یہ دف بجانا بخاری میں آتا، اجعلوا النکاح فی المساجد. فرمایا میرج ہال تمہارے ہیں کوئی نہیں، گھر تو ہوتے نہیں تھے صحابہ کرام کو، چھوٹے چھوٹے ہوتے. فرمایا اس کو میرج، کسی کی شادی کرنی ہو تو مسجد میں کیا کرو، ان کے بڑے بڑے حال ہوں گے. وَضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ، کتاب النکاح بخاری پڑھیے. فرمایا اگر کسی کی شادی ہو تو خوشی کرنی ہو، اس خوشی پر دف بجایا کرو. وہ ہوتا رہتا. میرا کہنا یہ ہے کہ یہ پاکستان جس کو علامہ اقبال نے متعارف کروایا تھا، اور آقا نے محمد علی جناح کو نمائندہ بنا کے بھیجا، جاؤ میرے غلاموں کی خدمت کرو. بعض لوگوں نے ان پہ اعتراض کر دیا تھا. علامہ ذوقی لکھتے ہیں، انہوں نے کہا کلین شیو ہے، لندن کا لباس پہنتا ہے. ان کو بیچاروں کو اردو آتی کوئی نہیں تھی. علامہ اقبال یہ قائد اعظم کو وہ بولتے بولتے انگریزی شروع ہو جاتے. تو ایک جگہ خطاب کرنے گئے، پٹھان کھڑے تھے. انہوں نے پوچھا بھائی تمہیں میری زبان کی سمجھ آ جاتی؟ کسی نے پوچھا ہوگا. تو قائد اعظم کی بات سن کر پٹھانوں نے کہا بابا اگر کچھ بھی سمجھنا نہ آئے، اتنا ہمیں یقین ہے کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، بات سچی کرتا. آنکھیں ترس جاتی ہیں ایسا لیڈر لانے میں. بولیے اب تو شرمساری تو نہیں ہوگی نا؟ ایسا لیڈر ترس جاتی ہیں آنکھیں. اور عمر بن عبدالعزیز جب آپ کو خلافت سونپی گئی تو گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، باہر نہیں نکلتے تھے.
آپ کو محاسبے کے لیے بلایا گیا، پوچھا گیا آپ گورنر تھے، آپ کیوں نہیں باہر نکلتے؟ ایک ہی لباس تھا، وہی دھوتے تھے، خشک کرتے تھے، خشک ہونے کے بعد پہن کے باہر آتے۔ ایک صحابی کا بھی یہی واقعہ تھا۔ تو علامہ یہ جو قائد اعظم ہیں، ان پر کسی نے فتویٰ دے دیا کلین شیو ہے۔ تو رات کو آقا کریم کے اس بندے کو زیارت ہوئی، فرمایا اسے کچھ نہ کہنا، محمد علی میرا ہے، میں نے بھیجا اسے، میں نے اس کو بھیجا۔ آج ہمارے ہاں اس ملک کے حسن و جمال کو جنگ لگ گیا یا لگا دیا۔ آقا نے فرمایا لوگوں میں دو طبقے ہمیشہ رہیں گے، میری امت کے دو طبقے ہمیشہ رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے، کم ہو جائیں زیادہ ہو جائیں یہ چلتا رہے گا، کبھی بڑھ گئے کبھی کم ہو گئے، کبھی بڑھ گئے کبھی کم ہو گئے۔ ایک کے بارے میں فرمایا صاحب حیثیت، صاحب مال، جان والے، مال والے، اولاد والے، یہ ہمیشہ رہیں گے، انہی کے ذریعے اللہ دین کا کام کرائے گا، ان کے ذریعے دعوت دین، اقامت دین، اشاعت دین ہوگا، ملک کے لوگوں کی مشکلات آسان ہوگی۔ مسند احمد بن حنبل میں فرمایا لوگوں یاد رکھنا تمہاری حیثیت اچھی ہو جائے تو میری امت کی خدمت کرنا، میرے غلاموں کی خدمت کرنا، تو کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن جب تم آؤ گے اللہ پاک تمہاری سب سے بڑی بڑی دنیا کی مشکلات کو آسان کر دے گا۔ تم میری مخلوق، میرے غلاموں کی خدمت کرو، ان کی مشکلات کو آسان کرو، اللہ تمہارے دنیا کی مشکلات کے صدقے، دین کی نہیں، یہ نہیں کہ نماز روزہ زکوٰۃ سمجھانا شروع کر دینا بابا، وہ پہلے کام چل رہا۔ فرمایا میری امت کی دنیا کی مشکل تم حل کر دو، قیامت کا دن ہوگا میرا رب تمہاری ساری مشکلات کو آسان کر دے گا۔ فرمایا وہ طبقہ رہے گا، امیروں کا طبقہ رہے گا، حیثیت والوں کا طبقہ رہے گا، صاحب مال کا طبقہ رہے گا۔ دوسرا طبقہ فرمایا غریب ہوں گے، غریب ہوں گے، کچھ کرنے جوگے نہیں ہوں گے۔ تو آقا وہ کیوں پیدا ہوئے؟ فرمایا ان غریبوں، کمزوروں، لاچاروں کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ جب وہ رحمت نازل کرنا چاہتا ہے امیروں کو نہیں دیکھتا، غریبوں کو دیکھتا۔ تو غریب بڑا پریشان حال کہتا مولا مر گیا رحمت کر، مولا مر گیا رحمت کر۔ اللہ غریب کے صدقے امیروں کو بھی مال عطا کرتا، تو رحمت کی بارش بھی غریبوں کے صدقے، امیروں کے امیری بھی غریبوں کے صدقے، رزق کی عطا بھی غریبوں کے صدقے۔ فرمایا ان غریبوں کو اللہ نے بنایا اس لیے کہ ان کے صدقے ان کے کام ہو جائیں۔ ایک نوجوان آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آقا میرا بھائی ہے ہٹا کٹا، کام نہیں کرتا، سارا گھر کا خرچہ میں چلاتا ہوں، ہمارے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار دو چار ہوتے ہیں، اس حدیث کو ذرا نوٹ کیجیے۔ آقا وہ ہٹا کٹا ہے، کام نہیں کرتا، تو سارے کام میں کرتا ہوں۔ کریم آقا سنتے گئے، وہ خاموش ہو گیا، گلے سنا بیٹھا، اب آقا کے لبوں کے دیکھتا ہے محبوب کیا فرماتے ہیں۔ اس نے کہہ دیا حضور ہٹا کٹا ہے، مجھے مصیبت میں ڈالا، نہ کماتا ہے نہ کھلاتا۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹے اس ہٹے کٹے کا صدقہ ہے رب تجھے دے رہا ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی کسی کی ٹانگ نہیں ہوتی، کوئی بول نہیں سکتا۔ بابا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا پہلا دن ہے، گلی میں نکلے، علاقے میں پہنچے، خیمہ ہے، نابینا بیٹھا، آپ نے گرم گرم روٹی کا لقمہ توڑا، اس نابینے کے منہ میں ڈالا، وہ چیخ اٹھا۔ اس نے پوچھا ابو بکر فوت ہو گئے؟ ابو بکر کا وصال ہو گیا؟ پوچھا کیا ہوا؟ اس بزرگ نے کہا ابو بکر جب بھی میرے پاس کھانا کھلانے آتے تھے پہلے لقمہ اپنے منہ میں ڈالتے تھے، چباتے تھے، پھر مجھے کھلاتے تھے۔ آج لگتا ہے ابو بکر نہیں ہے، آج کھلانے والا ابو بکر نہیں ہے۔ سمجھ گئے، فرمایا واہ ابو بکر تیری عظمتوں کے کیا کہنے۔ لوگوں اب بھی وقت ہے، آنکھ بند ہونے سے پہلے اس ملک کو چمکا لو، غیروں نے نہیں چمکانا۔ قائد اعظم دے گئے،
علامہ اقبال فکر سے آشنا کر گئے اور بات ختم کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں اس ایک شعر پر، کہ جس شعر کو میں نے شروع میں پڑھا کہ اپنی ذات کو حضور کی محبت میں فنا کر لے۔ علامہ اقبال کو لوگوں نے پوچھا حضور آپ کو لوگ حکیم الامت کہتے ہیں، یہ حکیم الامت کیسے بنے؟ سنیے کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا مجھے حکیم الامت لوگ کہتے ہیں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، فقیر لوگ ایسے ہی بولتے ہیں۔ فرمایا یہ مشکل کام نہیں ہے، مجھے حکیم الامت کہتے ہیں تو فرمایا وہ تم بھی کر لو حکیم الامت بن جاؤ گے۔ اولیاء ایسے ہی کہتے ہیں۔ فرمایا میں یہ جو مجھے ٹائٹل لوگوں نے دیا تو حکیم الامت میں کیسے بنا؟ میں نے گن گن کر 1 کروڑ بار محبوب خدا پر درود و سلام پڑھا۔ کتنا؟ ہمیں وہ بھی پڑھنا نہیں آتا، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ، کاؤنٹر میں بات 1000 ہو گیا۔ کبھی اس طرح نوٹ گنتے ہوئے تیزی سے نوٹ گنے؟ بولیے تیزی سے۔ میں اب نام نہیں لینا چاہتا، وہ خاص چہرے جو دکاندار جب نوٹ گنتے ہیں ایماندار سے بولی تیزی سے گنتے ہیں یا بولیے نا آرام سے پیش کر